لا الہ الا اللہ، لا کا معنی نہیں ہے، الہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی الہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہاں سمجھنے کی ہے کہ کلمہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے نفی کو مقدم کیا نہیں، اس کو مقدم کیا ہے، اس کو لاسٹ میں رکھا ہے۔ حالانکہ عموماً ہم جو دنیا میں کوئی بیان دیتے ہیں یا اقرار کرتے ہیں یا بات کہتے ہیں تو اس میں ہم تسلیم کا پہلو غالب رکھتے ہیں کہ مجھے یہ قبول ہے، یہ تسلیم ہے، یہ تسلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفی کو پہلے رکھا ہے اور اپنے وجود کا اس بات میں رکھا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا یہ تو انسان کی فطرت میں ہے۔ ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسا کہ ایک ان بلٹ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر میں رکھا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ رہا ہے کہ اللہ تک رسائی کے لیے ہمیشہ شیطان نے انسانوں کو گمراہ کیا، درمیان میں مختلف واسطے، وسیلے اور شرک کے ذرائع رکھے۔ تو اس تاریخی پس منظر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نفی کو مقدم رکھا اور اس بات کو بعد میں رکھا۔ دوسری اہم ترین ایک وجہ خود اس کلمہ کی حقیقت بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے اور یہ غلاظت سے بھرا ہوا ہے، ناپاک چیز سے بھرا ہوا ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہوگا کہ میں اسی کے اندر زمزم ڈال دوں یا پانی ڈال دوں یا شہد ڈال دوں۔ پہلے مجھے اس کو صاف کرنا ہوگا اور صاف کرنے کے بعد پھر میں اس کے بعد کوئی چیز اس کے اندر انڈیلوں گا۔ جب تک میں پہلے اس کو پاک صاف نہیں کروں گا تو جو میں خالص چیز بھی اس کے اندر ڈالوں گا تو وہ آلودہ ہو جائے گی اور ملاوٹ زدہ ہو جائے گی۔ اس سے بھی زیادہ حساس معاملہ میرے اور آپ کے دل کا ہے۔ اگر دل کے اندر صنم خانے سجے ہوئے ہیں اور دل خود ہی ایک بت کدہ بنا ہوا ہے اور اس کے کونے کونے کے اندر غیر اللہ کی محبت کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور جگہ جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی صنم ہے جو انسان نے تراش کے اپنے دل میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، تو جب تک پہلے وہ اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک اور صاف نہیں کرے گا، اللہ کی خالص محبت اور اس پہ ایمان اور اس پہ یقین اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت اور گہرائی اس کے دل میں اترے گی ہی نہیں۔ تو گویا نفی کو پہلے رکھنے کی بنیادی پہلی وجہ تاریخی پس منظر ہے اور انسان کی فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا یہ انسان کی نیچر میں ہے۔ انسان نے تسلیم کرنے میں خطا نہیں کی ہے، بالعموم اللہ تک پہنچنے میں خطا کی ہے، اور اس نے درمیان میں ایسے واسطے اور ذرائع رکھے ہیں جو بجائے اللہ تک پہنچانے کے وہ اللہ کے ساتھ شرک کا ذریعہ بنتے رہے ہیں۔ تو اس لیے نفی کو مقدم کیا گیا، پہلے رکھا گیا۔ اور دوسری بنیادی وجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ دل کے اندر لا الہ الا اللہ اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک دل کے برتن کو غیر اللہ کے شرک سے پاک صاف نہیں کر لیا جائے۔ اور تیسری وجہ وہ ماحول ہے جس ماحول کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ مشرکین مکہ کے بارے میں عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں تھے۔ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص بھی نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ کو مانتا نہ ہو۔ بعض بہت کم محدود ایک فرقہ دہریوں کا بھی یا ایتھیزم کا بھی ان کے ہاں ملتا ہے، بہت ہی محدود تھا، لیکن اکثریت انہی مشرکین مکہ کی تھی جو اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرتے تھے، اس کے وجود کو مانتے تھے، لیکن اس تک رسائی کے لیے درمیان میں انہوں نے مختلف شریک رکھے ہوئے تھے۔ اس حوالے سے کافی ساری آیات اور احادیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں
ان میں سے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61-64 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے حوالے سے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یقیناً اگر آپ ان سے سوال کریں آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج چاند کو کس نے مسخر کیا، تو لازماً یہ جواب دیں گے کہ اللہ ہی نے یہ سب کچھ کیا، پھر یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ بارش میں آنا، بارش کا نزول یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بلکہ سورہ آل عمران 67 اور 66 نمبر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے سچے پیروکار سمجھتے تھے، اور چونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے تھے تو وہ انہی کے دین کو فالو کرتے تھے، اور وہ یہ اپنے طور پہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم کے سچے فالورز تو ہم ہی ہیں۔ اس کا خلاصہ ہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مشرکین عرب کے حوالے سے یہ کنسپٹ ہمارا کلیئر اور واضح ہو جانا چاہیے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی تسلیم کرتے تھے، اس کے خالق و مالک ہونے، رب ہونے کو، ضروریات کے پورا کرنے کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ تسلیم کرتے تھے بلکہ حضرت ابراہیم کے سچے فالوور وہ اپنے آپ کو ہی سمجھتے تھے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بے دین ہو گئے، ہمارے دین سے ہٹ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مشرکین مکہ باقاعدہ حج بھی کرتے تھے، مشرکین مکہ حج میں تلبیہ بھی پکارتے تھے، اور صحیح مسلم میں واضح حدیث موجود ہے، سارے ریفرنسز اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ہم حاضر ہیں اے اللہ، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں۔ یہ بھی کہتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب یہاں تک کہتے تو نبی علیہ السلام نے کہا قد بس کر جاؤ، بس کر جاؤ، لیکن وہ ساتھ کہتے الا شریکن تملکہ، یہ ذرا روایت غور سے دیکھیے، الا شریکن تملکہ وما ملک، صحیح مسلم کی 1185 پیج 6 کے اوپر ہے، بیت اللہ کا حج کرنے والے، اس ہیڈنگ کے نیچے دیکھیے، کہتے تھے لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ فیقول رسول اللہ کے نبی کہتے ویلکم، افسوس ہے تم پہ، بس کر جو، آگے کچھ نہ کہو، لیکن وہ کہتے الا شریکن ہو لک، ہاں تیرے کچھ شریک ہیں جو تیرے ہیں، تملکہ وما ملک، تو ان کا مالک ہے اور ان کی ملکیت بھی تیرے ہی اختیار میں ہے۔ یقولون ھذا وہم یطوفون بالبیت، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایسے ہی تلبیہ پکارتے تھے۔ تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا ایمان تھا، حج بھی کرتے تھے، تلبیہ بھی پکارتے تھے، اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو شریک ہیں ان کو اللہ نے خود اختیارات دیے ہوئے ہیں، ان کے کوئی ذاتی نوعیت کے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اختیارات ہیں، اللہ نے ان کو اس طرح کے اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ حجاج کرام کی خدمت بھی کرتے تھے، ستو گول گول کے پلاتے تھے، ان کی راہوں میں کھڑے ہوتے تھے، ان کی خدمت کو بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے، ان کے لیے کھانے تیار کرتے تھے، بیت اللہ کی صفائی کا اہتمام کرتے تھے، تعمیر کا اہتمام کرتے تھے، اس کی آباد کاری کا اہتمام کرتے تھے۔ مشرکین مکہ روزہ بھی رکھتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2002 آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، جس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ خصوصاً عاشورہ کا روزہ سارے مشرکین رکھتے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے حجت اللہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ مشرکین مکہ ختنہ بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، صلہ رحمی بھی کرتے تھے، بیت اللہ میں اعتکاف بھی بیٹھتے تھے، نکاح و طلاق کے احکام بھی ان کے ہاں تھے، ماں بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کی حرمت کا تصور بھی پایا جاتا تھا، قصاص و دیت کے بعض احکام بھی موجود تھے، چوری اور زنا کی سزائیں بھی ان کے ہاں، اس کا بھی کچھ نہ کچھ تصور موجود تھا۔ اور یہ ساری باتیں قرآن سے، احادیث سے، تاریخ سے، اور ان کی جتنی پوئٹری ہے قبل از اسلام کی، اس سے واضح طور پہ ثابت ہے۔ تو مسئلہ کہاں تھا؟ مسئلہ لا الہ الا اللہ ہی میں تھا۔ اس کو تسلیم کرنا اور نفی کرنا، یہ ان کے لیے مسئلہ تھا۔ اللہ کو تسلیم کرنا مسئلہ نہیں تھا، غیر اللہ کی نفی کرنا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا، اور یہ ان کے لیے اتنا بڑا چیلنج تھا کہ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے سارے الہ کے اختیارات ایک الہ میں سمیٹ دیے ہیں۔
ان ھذا لشیء عجاب، یہ چیز ہماری عقل نہیں مانتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ایک الہ ایسا نہیں ہو سکتا جو سارے اختیارات اس کے پاس ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اختیارات جو ہیں اپنے شریک بنائے ہوئے ہیں، اور ان کو اختیارات اللہ تعالیٰ نے تفویض کیے ہوئے ہیں، سونپے ہوئے ہیں۔ تو اس نفی کے اندر کس چیز کی نفی ہوتی ہے، اس کی جو کیٹیگریز ہیں ان میں سر فہرست ایک ہمارے ہاں یہ بھی غلطی پائی جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ شاید صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، لیکن صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ نمبر 1 ملائکہ پرستی ہے، اوپر ہیڈنگ دیکھ لیجئے۔ وہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کی عبادت ہم بطور مقصد نہیں کرتے، یہ ذریعہ ہے، ان کی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر راضی ہوتا ہے، یہ ہم ان تک اپنی بات پہنچاتے ہیں اور یہ ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور ان کا یہ تصور تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں جو ہیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش رد نہیں کرتا ہے۔ جب ہم ان سے دعا کرتے ہیں تو یہ ہماری دعا اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری دعا کو لازماً قبول کر لیتا ہے، کیونکہ ان کی عبادت کی وجہ سے ان کی سفارش بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 149 سے 157 تک کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، ان سے پوچھئے تو صحیح تم اپنے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو اور رب کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، جب ہم فرشتوں کو عورتیں بنا رہے تھے تو کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ الا انہم من افکہم لیقولون، یہ جھوٹ گھڑ کے کہتے ہیں ولد اللہ، کہ اللہ کی اولاد ہے، وانہم لکاذبون، یقیناً اپنے اس دعوے میں یہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، یہ کیسا فیصلہ تم کرتے ہو کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کر لی۔ سورہ زخرف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے فرشتوں کو جو کہ اللہ کے بندے ہیں بیٹیاں قرار دے دیا۔ کیا یہ ان کی تخلیق کو دیکھ رہے تھے؟ اگر یہ ایسی گواہی دیتے ہیں تو ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے سوال بھی کیا جائے گا، پوچھا بھی جائے گا کہ تم یہ گواہی کس بنیاد پہ دیتے ہو۔ ادھر ذرا توجہ کیجیے گا۔ اللہ، فرشتوں کے ہاں یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں؟ میں اس پہ بڑا غور کرتا رہا ہوں، اور قرآن مجید میں غور کرنے سے جو مجھے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ عقیدے کو پروموٹ کرنے والے جنات تھے، اور مختلف قسم کے جنات مختلف شکلوں میں ان کے سامنے آ کر کہتے تھے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم اللہ کی بیٹیاں ہیں، تم ہماری عبادت کرو گے تو ہم تمہاری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے، اور پھر وہ تمہاری ہر دعا قبول کر لے گا۔ یہ گمان کہاں سے آتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پوائنٹ سے آپ کو مزید واضح ہو جائے گا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں آپ غور کیجئے، سورہ سبا آیت نمبر 40-42 ہے، اس کو آپ غور سے پڑھ لیجئے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا سب کو قیامت کے دن۔ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر وہ فرشتوں سے پوچھے گا أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ، تو کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، تو ہمارا ولی ہے، یہ نہیں، بل كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ، حقیقت میں تو یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ، ان میں سے اکثر کا انہی پر یقین تھا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصور دینے والے ان کو جنات تھے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے تمہاری عبادت کرتے تھے، تو فرشتے جواب کیا دے رہے ہیں؟ بل كانوا يعبدون الجن، یہ جنات کی اصل میں عبادت کرتے تھے۔ اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں سے اکثر کا انہی پر یقین اور ایمان تھا۔ یہاں سے ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک شرک پایا جاتا ہے اس کی ایک بہت بڑی گمراہی سے بھی پردہ چاک ہو جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب ہم بتوں والی آیات کے حوالے سے شرک کی بعض صورتوں کی اس سوسائٹی میں تردید کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بتوں والی آیات تم اللہ کے اولیاء کے اوپر کیوں چسپاں کر رہے ہو؟
تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف وہ بتوں کو ہی نہیں پوجتے تھے، مشرکین عرب تو فرشتوں کو بھی پوجتے تھے۔ اور یہ بھی ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے، آگے بھی انشاءاللہ یہ پوائنٹ آ رہا ہے، چلیں ابھی اس کو واضح کر دیتا ہوں، وہاں ہم اشارہ کر دیں گے کہ مشرکین عرب جو بت پوجتے تھے، بت کے لیے قرآن مجید میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ عربی زبان میں صنم بھی کہا جاتا ہے بت کو، وثن بھی کہا جاتا ہے، تمثال بھی کہا جاتا ہے، اور بھی اس کے علاوہ مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ہمیشہ اکثر مشرکین نے جب بھی بتوں کو پوجا ہے، ایک پتھر کے طور پہ نہیں پوجا ہے، ان کی خاص شیپ بنائی ہے، اور وہ خاص شیپ بعض دفعہ وہ شیپ ایسی بھی رہی ہے کہ وہ شیپ کسی خاص نبی کی طرف منسوب ہوتی تھی کہ یہ والا جو بت ہے یہ فلاں نبی کا ہے، ان کی مبارک صورت کے اوپر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ والا بت جو ہے یہ فلاں فرشتے کی طرف منسوب ہے، اور شیطان نے ان کے ذہنوں کے اندر یہ گمراہی ڈال دی تھی کہ جب تم اس بت کو پوجتے ہو تو اس بت کے اندر اس نبی کی یا اس فرشتے کی روح آ جاتی ہے، اور پھر وہ چونکہ یہ اس کی شکل کا ہوتا ہے تو اس کی روح اس میں آ جاتی ہے، اور وہ تمہاری بات اللہ تعالیٰ تک پھر جا کے پہنچا دیتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب الحمدللہ مکہ مکرمہ کو فتح کیا ہے تو بیت اللہ میں اس وقت جو 360 بت پڑے ہوئے تھے، ان میں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل پر بھی بنا ہوا تھا، اور اس انداز، یہ صحیح بخاری کی حدیث میں وضاحت اس کی موجود ہے، اور باقاعدہ طور پہ حضرت ابراہیم کا مجسمہ اس انداز سے بنایا گیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جیسے ایک فال نکال رہے ہوں، تو نبی علیہ السلام نے اس بت کو بھی توڑا اور کہا کہ ابراہیم تو ایسے نہیں کیا کرتا تھا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو نفی ہے یہ کوئی ایسا معمولی سا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر محنت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی آج کی بہت ساری اسلامی تحریکیں یہ خواب دیکھتی ہیں کہ ہم امت کو بس اکٹھا کر دیں، بے شک ان کا عقیدہ جو کچھ بھی ہو، تو ان کے سارے خواب انقلاب کے چکنا چور ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بنیاد پہ تو محنت کی ہی نہیں ہوتی۔ اور اصل جس کے اندر ایک یونٹی پیدا ہوتی ہے، جس بنیاد کے اوپر قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس بنیاد کے اوپر ایک فرد کی تربیت ہوتی ہے، جب اس کے اوپر محنت نہیں ہے تو آپ ساری دنیا کو بھی اکٹھی کر لیں تو آپ نبوی منہج کے اوپر نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کے اوپر نہیں ہیں جو آپ نے دیا، اور بلکہ جو سارے انبیاء نے دیا ہے۔ اس کا آغاز تو ہمیشہ توحید سے ہی ہوتا ہے، اور لا الہ الا اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں پھر کچھ چینج آتی ہے نہیں آتی ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ذمے ہے، لیکن یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور وہ طریقہ انبیاء والا ہونا چاہیے، اور انبیاء کا طریقہ ہے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے اوپر محنت، اور اس کے اوپر افراد سازی، اور اسی کے اوپر کردار سازی، اور اسی کے اوپر انسانیت کی تشکیل اور انسانوں کی ذہنی تربیت اور تعمیر۔ دوسرا ان کے ہاں جو شرک پایا جاتا تھا وہ جنات پرستی کا تھا۔ وہ جنات کو ما فوق الفطرت ہستیاں سمجھتے تھے، انہیں نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ جنوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے باقاعدہ نام پر بعض دفعہ انسانوں کی قربانیاں دے دیتے تھے کہ فلاں جن ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ اور جنات کی بھی انہوں نے 2 قسمیں کی ہوئی تھیں، دیوتا بھی تھے اور دیویاں بھی تھیں، اور ان میں سے ایک سب سے بڑی جو ان کی دیوی تھی وہ عزا تھی، اور باقاعدہ جس طرح سے خانہ کعبہ ہے، جنات کے نام کے اوپر باقاعدہ مستقل حرم بنے ہوئے تھے، وہ جگہ قابل احترام ہے، ان کے نام پہ نظریں نیازیں چڑھاوے بھی ہوتے تھے، اور ان کے اوپر باقاعدہ مجاور بھی بیٹھتے تھے، اور ایک پورا خانہ کعبہ والا ماحول بھی ہوتا تھا۔ ان میں سے عزا کی تفصیل قرآن مجید میں بھی اس طرف اشارات ہیں، اور حدیث کے اندر بھی وضاحت ہے۔ پیج نمبر 9 ذرا دیکھیے گا، پوائنٹ نمبر 5۔ جنگوں میں باقاعدہ نعرے لگاتے تھے۔ غزوہ احد میں جب مشرکین مکہ کا
کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک نعرہ یہ لگایا تھا، صحیح بخاری 3039 کی حدیث کے مطابق، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا دیوی ہے، تمہارے پاس عزا جیسی دیوی ہی کوئی نہیں ہے۔ حبل کا بھی نعرہ لگایا، عزا کا بھی نعرہ لگایا۔ ان دیویوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام بھی رکھتے تھے، عبد العزا، یہ عزا کا بندہ ہے، نذرانے بھیجتے تھے، ان کے نام پہ مختلف قسم کے جانور چھوڑ دیتے تھے، ان کی باقاعدہ لمبی چوڑی رسمیں بنی ہوئی تھی۔ اور عزا دیوی کی جو تفصیل آتی ہے سنن نسائی میں، یہ 8 نمبر پوائنٹ میں نیچے ریفرنس دیا، سنن نسائی حدیث 11483۔ یہ نسائی کی 2 کتابیں ہیں، امام نسائی کی ایک مختصر ہے جس کو مجتبیٰ کہا جاتا ہے، اور ایک کبرا ہے، یہ اس سنن کبرا کا حوالہ ہے۔ اس میں باقاعدہ یہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب مکہ فتح کیا، ادھر ذرا توجہ کیجیے گا، جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ کی خاص کمپین اور مہم کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ جتنے بھی اس طرح کے حرم بنے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے بالمقابل، اور اس طرح کے بت خانے بنے ہوئے ہیں، ان سب کو مسمار کر دیا جائے۔ ویسے آج کا اگر دور ہوتا تو جیسے افغانستان کے اندر جو بدھا کے مجسموں کو گرایا گیا تھا تو پوری دنیا چیخ اٹھی تھی۔ جدید دنیا کا بھی ایک اپنا کلچر ہے کہ انسانوں کو ذبح کیا جائے تو ان کو کچھ نہیں ہوتا، اور ایک بت کو مسمار کیا جائے تو چیخ اٹھتی ہے کہ یہ انسانی تاریخ کا ورثہ ہے جی، اور اس کو کیوں گرایا جا رہا ہے؟ جبکہ توحید کے اندر ایک ایسی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہو، اس چیز کو باقی رکھنا اور اس نشانی کو باقی رکھنا اہل ایمان کو گوارا نہیں ہوتا ہے۔ اگر سب سے زیادہ نرم دل تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، اور کہا جا سکتا تھا کہ ایک بہت بڑا تاریخی ورثہ تھا۔ اس کے کلچر کو سمجھنے کے لیے، آج کے دور میں شرک کی ترویج کے لیے اور بہت ساری غلط چیزوں کی ترویج کے لیے جو ایک جنرل ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ کلچر کی ہے، کہ یہ فلاں کلچر ہے، یہ فلاں کلچر ہے، یہ فلاں کلچر ہے، اور کلچر کی حفاظت کی فکر جدید مغربی دنیا کو اس قدر ہوتی ہے جس طرح ہمیں توحید کی حفاظت کے ساتھ محبت ہے۔ اور ان نظریات میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے اور آپ دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی کسی بھی رسم کو اور کسی بھی اس طرح کے انداز کو جہاں اللہ ان کو کوئی پاور اور طاقت دے دے وہ گوارا نہیں کرتے ہیں اور برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب جناب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ وہ جو عزا والا پورا ایک طاغوت نما پورا ایک سلسلہ ہے ان کو مسمار کر کے آؤ، تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور مسمار کر کے واپس آ گئے۔ آپ نے پوچھا کیا وہاں آپ نے کوئی چیز دیکھی؟ جناب خالد بن ولید نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا دوبارہ جاؤ، تم نے تو کچھ نہیں کیا۔ جناب خالد بن ولید دوبارہ واپس گئے۔ جب واپس گئے تو عزا دیوی واقعتاً ایک دو ہیکل شکل کے اندر بال بکھرے ہوئے اور برہنہ ان کے سامنے آئی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ مجھے فلاں بیری سے آواز آ رہی ہے اور فلاں جگہ سے آواز آ رہی ہے، فلاں جگہ سے آواز آ رہی، اس کے پیچھے جنات بھی ایک فیکٹر ہوتے ہیں، کیونکہ شرک کی ترویج ان کا سب سے بڑا مشن ہے۔ تو باقاعدہ عزا دیوی سے اس حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آوازیں بھی آتی تھیں۔ تو وہ عزا دیوی باقاعدہ سامنے آئی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کیا اور ساتھ یہ کہا کفرانہ کی، تجھے ماننے والے گئے، آج اللہ کو ماننے والے آئے۔ اور اس نے چیخ ماری اور ختم ہوئی، اور جناب خالد واپس آئے اور آپ نے کہا کہ اب تم نے اپنا مشن پورا کر لیا ہے۔ تو جنات پرستی میں ان کے 3 شعبے بن گئے ہوئے تھے۔ یہ پوائنٹ نمبر 9 پہ دیکھیے، ایک شعبہ جادو کا تھا، دوسرا کہانت کا تھا، اور تیسرا عراف، ساحر جادوگر، کاہن غیب کی خبریں دینے والے، مستقبل کی خبریں دینے والے، اور عراف گم شدہ چیزوں کا پتہ بتانے والے۔ باقاعدہ یہ 3 قسم کے ڈپارٹمنٹس بن گئے ہوئے تھے، اور مختلف لوگوں نے اس کو اپنا بزنس بھی بنا لیا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں اس وقت جو کالا علم، ہمزاد، عامل، بابا فقیر، بہروپیے، جوگی اور اس طرح کے جتنے
شعبدہ بازیاں ہیں، یہ اسی کی باقیات اور اسی سے ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ جادو کا چلن بھی ہماری سوسائٹی کے اندر بہت عام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان سارے توہمات کا اس طرح ازالہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسے لوگوں کے پاس جائے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ آپ نے کہا یہ کفر ہے، آپ نے کہا یہ میری امت میں سے نہیں ہے، آپ نے فرمایا یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے اور تباہ کرنے والے گناہوں میں سے ہے۔ ادھر ذرا توجہ کیجیے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس دور میں بھی یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں؟ نہ صرف یہ کہ اس کمیونٹی کے اندر پائی جا رہی ہیں جن کو ہم ان پڑھ یا جاہل سمجھتے ہیں، یونیورسٹی لیول پر بھی پائی جا رہی ہیں، اور اچھے خاصے اس کیلیبر کے لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں، وہ بھی ان توہمات کے اندر ہمیں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اور سارا مسئلہ لا الہ الا اللہ پہ محنت کا نہ ہونا اور اس کو گہرائی کے ساتھ نہ سمجھنا ہے۔ تیسرا ان کے ہاں جو شرک پایا جاتا ہے وہ کواکب پرستی تھا۔ کواکب ستاروں کو کہتے ہیں۔ اہل عرب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عالم بالا کو چلانے کے لیے ستارے بھی الہ ہیں۔ کچھ ستارے بارش برساتے ہیں، کچھ فقیر کرتے ہیں، کچھ امیر کرتے ہیں، اور عالم بالا کا حکمران تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ستارے اس کے وزیروں کی طرح ہیں۔ اور جس طرح سے وہ ملائکہ کے نام پہ بت بناتے تھے، جنات کے نام پہ بت بناتے تھے، کواکب کے لیے بھی ویسی ہی ساری عبادتیں کرتے تھے، نظریں بھی، نیازیں بھی، منتیں بھی، چڑھاوے بھی۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 194 195 میں اس طرف اشارہ موجود ہے، اور خصوصاً سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایک ستارے کا نام لے کے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، شیرا ستارے کا رب تو وہی ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، کیونکہ شیرا ستارے کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ جب طلوع ہوتا ہے تو غروب ہوتا ہے، اس کے ساتھ فقیری اور وابستگی اور موسموں کی تبدیلی اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے اس دور کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کواکب پرستی بھی مختلف شکلوں کے اندر موجود ہے۔ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا؟ فلاں فلاں اخبار کے اندر فلاں ستارہ طلوع ہو رہا ہے اور اب یہ ہوگا، فلاں ستارہ طلوع ہو رہا ہے اور اب یہ ہوگا۔ تمہاری قسمت کا ستارہ یہ کہہ رہا ہے، میری قسمت کا ستارہ کون سا بنتا ہے؟ میں نے تو یونیورسٹی کے اندر بھی کئی بچوں کو دیکھا ہے کہ اپنی فائلوں کے پیچھے اور اپنے وائلٹ کے ساتھ اور اپنے موبائلوں کے اوپر انہیں اپنے اپنے ستارے ڈھونڈ کے لگائے ہوتے ہیں۔ اور مغربی دنیا میں یہ شرک ایک اور انداز سے اس کا ظہور ہوتا ہے، اور توہمات کی ایک عجیب دنیا ہے جو اپنے انداز میں پائی جاتی ہے، اگرچہ اس کو سائنٹیفک نام دے دیا جائے، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیے، نہ دنیا میں کسی ستارے کی ذاتی کوئی تاثیر ہے، اور نہ ہی دنیا میں غیب کے علم کا کسی بھی طرح سے کوئی دعویٰ کیا جا سکتا ہے، چاہے آپ اس کو کوئی بھی نام دیں۔ ایک تو ہے کہ اپنی بصیرت کی بنیاد کے اوپر کوئی پریڈکشن کرتا ہے حالات کو دیکھ کے، کہ میں ایک ہسٹورین ہوں مثال کے طور پہ، اور مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جب اس طرح حالات ہو جاتے ہیں تو مستقبل میں ایسے ہو جاتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اپنی بصیرت اور تجربے کی بنیاد پہ کر رہا ہے۔ لیکن آج کل بھی فیس بک کے اوپر اور مختلف یوٹیوب چینلز کے اوپر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں دم کر دیا ہے، اور میں نے فلاں استخارہ کر لیا ہے، اور میں نے فلاں کام کر لیا ہے، اور اب میں آپ کو غیب کی خبر بتا سکتا ہوں یا مستقبل کے حالات بتا سکتا ہوں، تو سمجھ لیجیے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے اور شرک کے ایک دلدل کے اندر لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور میں بعض فیس بک کے پیجز کو حیرانی سے بعض اچانک سامنے آ جاتے ہیں، ایسے دیکھے ان کے لاکھوں میں فالورز ہیں، اور ان کا سارا کاروبار اسی کے ساتھ وابستہ ہے کہ آپ کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یا مستقبل کے حالات کیا ہونے والے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، اس کو کوئی ایجنسی استعمال کر رہی ہو یا مختلف ممالک کی ایجنسی استعمال کر رہی ہوں، یا اس کا اپنا کوئی مشن ہو یا اپنا کوئی مسئلہ ہو، لیکن بہرحال لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے اس وقت تک آپ نہیں بنا سکتے جب تک ان کے عقیدے میں خرابی نہ ہو۔ تو جب عقیدے میں خرابی ہوتی ہے تو اسی سے پھر یہ ساری کمزوریاں معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارا دین اس بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے،
اور کوئی بھی شخص کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ اس کا کوئی سائنٹیفک ریفرنس ہی لے کے آ رہا ہو، غیب کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کی صفت علم غیب کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ آگے چلیے جی، آبا پرستی، یہ بھی ان کا ایک شرک تھا کہ وہ اپنے آبا کو اتنی مقدس ہستیاں سمجھتے تھے کہ جو ہم نے اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج پائے ہیں اس کے اندر ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ ادھر ذرا توجہ کیجیے گا، یہاں ایک میں نے بڑی اہم بات لکھی ہوئی ہے، اگرچہ وہ ایک لائن کے اندر ہے لیکن ہے وہ بہت تفصیلی۔ اس کے مقابلے میں عصر حاضر میں مابعد جدیدیت کا فتنہ یا پوسٹ ماڈرنزم، یعنی دنیا کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے، ادھر پلیز توجہ کیجیے گا۔ اس بارے میں دو اپروچز پائی جاتی ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ کے اوپر غلط ہیں۔ ایک اپروچ تو یہ ہے کہ ہم صرف اسی ٹریڈیشن کو، اسی روایت کو، اسی کلچر کو مانیں گے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، وہ ہمارے لیے مقدس ہے، ہم اس روایت کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اور دوسری روایت دنیا میں یہ پائی جاتی ہے کہ ہم ہر قدیم چیز سے جان چھڑائیں گے اور ہر ماڈرن چیز کی طرف جائیں گے اور جو جدید چیز ہوگی اس کو ہم تسلیم کریں گے۔ یہ اپروچ بھی درست نہیں ہے۔ اسلام کی جو اپروچ اور لا الہ الا اللہ کی جو اپروچ ہے وہ ان دونوں کے برعکس ایک میرٹ اور عدل اور انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ کوئی قدیم چیز قدیم ہونے کی وجہ سے نہ مقدس ہے اور نہ قدیم ہونے کی وجہ سے متروک اور قابل ترک ہے۔ اسی طرح کوئی بھی جدید چیز نہ صرف اس وجہ سے کہ جدید ہے وہ قابل نفرت ہے اور نہ صرف اس وجہ سے کہ وہ جدید ہے قابل محبت ہے۔ ہمارے لیے ایک ہی معیار، ایک ہی میرٹ ہے، چاہے قدیم ہے یا جدید ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق ہے وہ ہمارے لیے مقدس ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف ہے وہ ہمارے لیے قابل نفرت ہے اور قابل ترک ہے۔ باقی سارے افسانے ہیں، چاہے اس کے لیے جو بھی لیبل لگا دیا جائے اور اس کے اوپر جو بھی جدت کی کوئی مہر ثبت کر دی جائے، ہمارے لیے ہر چیز کو پرکھنے کا میرٹ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ اگر قدیم چیز اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق ہے تو وہ سر آنکھوں پہ، اور اگر جدید چیز اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پہ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مخالف ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے گھر میں ہو اور قدیم سے چلی آ رہی ہو یا وہ جدید دور کی دین ہو، ہمارے لیے وہ قابل نفرت بھی ہے، قابل ترک بھی ہے اور کنڈیمیبل بھی ہے، ہمارے جوتوں کی نوک کے اوپر ہے۔ یہ ہمارا دو ٹوک واضح اور کلیئر موقف ہے قدامت اور جدت کے ایک بہت بڑے مارکہ آرا مسئلہ کے حوالے سے، کہ ہم اس میں ایک میرٹ اور ایک سٹینڈرڈ اور ان پرنسپلز کے اوپر چلتے ہیں جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دیے ہیں، اور ہر چیز کو اسی کے مطابق پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پانچواں شرک ہے خود پرستی کا۔ اللہ اکبر! جب میں حیران ہوتا ہوں، ادھر ذرا توجہ کیجیے، انسان جب انکار کرنے میں آتا ہے تو اس رب کو ہی منکر ہو جاتا ہے جو اس کا خالق اور مالک ہے، اور بعض دفعہ جب یہ گرتا ہے تو ان معبودوں کو بھی ماننے لگتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے تراشتا ہے، اور بعض دفعہ ان کو ہی ماننے لگتا ہے جو فصلوں میں اس کی فصلوں میں اگتے ہیں۔ درختوں کو بھی انسان نے معبود مانا، اور انسانی تاریخ کے اندر یہ ایک عجیب انسان کا رویہ رہا ہے کہ اکا دکا ایسے افراد بھی رہے ہیں جنہوں نے یہ لوگوں کو باور کروایا کہ آسمان میں کوئی الہ نہیں ہے، ہم خود ہی تمہارے الہ ہیں۔ اس کو خود پرستی کہا جاتا ہے، ہم خود سب کچھ ہیں۔ ان میں سر فہرست قدیم دور کے اندر تو یہ چند ایک لوگ تھے۔ پیج 11 کو دیکھیں، اس میں نمرود ہے، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں الہ ہوں۔ فرعون ہے، اس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں۔ قارون ہے، اس نے کہا تھا انما اوتیت علی علم عندی۔ تو نمرود نے بادشاہت کی وجہ سے کیا،
فرعون نے اپنے وسیع اختیارات اور بادشاہت کی وجہ سے ایسے کیا، اور قارون نے مال دولت اور پیسے کی وجہ سے ایسے کیا۔ اور 5ویں نمبر پہ قرآن مجید میں ایک خود پرست ہمیں انسان جاگیردار نظر آتا ہے۔ سورہ کہف میں اس کا واقعہ بیان ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے باغات دیے تھے، اور بڑے ہی منفرد قسم کے اس کے باغات تھے، بیچ میں نہریں تھیں، اور کناروں کے اوپر اس نے کھجوریں لگائی ہوئی تھیں، اور سینٹر میں اس نے دوسری زرعی اجناس لگائی ہوئی تھیں، اور ہر وقت اس کا باغ لہلاتا رہتا تھا۔ اور اس نے بھی کہا تھا کہ میں نہیں کسی رب کو مانتا، یہ سب کچھ میری اپنی ہی محنت ہے، میں خود ہی سب کچھ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کنسپٹ ویسے کر لیجئے کہ خود پرستی باقاعدہ شرک ہی کی ایک شکل ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ پیج نمبر 10 پہ ذرا دیکھیے، سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ، بھلا کیسا قابل تعجب ہے اس کا رویہ، اتخذ جس نے بنا لیا، الہہ اپنا الہ، ہواہ اپنی خواہشات کو، افأنت تکون علیہ وکیلا، بھلا آپ اس کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کیسا قابل تعجب ہے اس کا رویہ جس نے اپنی ہی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ اب ذرا خصوصی توجہ چاہیے آپ کی، جدید دور میں کیا ہوا ہے، جدید دور کے اندر خود پرستی کو باقاعدہ ایک فلسفہ بنا دیا گیا ہے۔ پہلے نمرود نے ایک شخص کی حیثیت سے یہ دعویٰ کیا، فرعون نے ایک شخص کی حیثیت سے یہ دعویٰ کیا، قارون نے شخصی حیثیت سے یہ دعویٰ کیا، ایک جاگیردار نے شخصی حیثیت سے یہ دعویٰ کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور پوری بصیرت کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ خود پرستی کو آج کے اس جدید دور میں انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے، اور انسانوں کے ہاں جو ہمیں یہ دعوے نظر آتے ہیں، جس کو ہم لبرلزم کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک لبرلزم جس کو آپ ایک سوشل لبرلزم کہہ سکتے ہیں، کہ ہر انسان آزاد ہے اور اس کی مرضی ہے جیسے وہ چاہے کرے، کوئی کون ہوتا ہے اس کے اوپر پابندی لگانے والا۔ یہ اصل میں اپنے آپ کو رب بنانے ہی کی ایک جدید تصور ہے، قدیم ہے، نیا ہم نے اس کو نام دیا ہوا ہے۔ اور آج کا انسان اس کے اندر اس حد تک بغاوت پہ اترا ہوا ہے کہ اس نے تو باقاعدہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ UNO کے جو بہت سارے فیصلے ہیں وہ اصل میں خود پرستی کے اوپر مبنی اجتماعی ادارے کے فیصلے ہیں۔ ہیومنزم کے بہت سارے جو سلوگنز اس دور کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں کہ انسان خود فیصلہ کرے گا، انسان خود قانون سازی کرے گا۔ ایک وہ قانون سازی ہے جس کا تعلق مینجمنٹ کے ساتھ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، اور آپ اپنی انتظامی آسانی کے لیے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، اس میں تو یقیناً انسان آزاد ہے جیسے چاہے کرے۔ لیکن وہ فیصلے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں سے ٹکراتے ہوں اور انسان یہ کہے کہ میں یہ خود فیصلے کروں گا، یہ بدترین شرک کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، اور اسی طرح کا شرک ہے جس طرح کے مشرکین مکہ نے ایک بت کو پوجا تھا۔ یہ بت کو پوجنے کی بجائے ہیومنزم کے بت کو پوج رہا ہے، یا لبرلزم کے بت کو پوج رہا ہے، یا اپنی خواہشات کے بت کو پوج رہا ہے۔ اور یہاں ایک فرق واضح ہو جانا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ دیکھیے گا ذرا، اس کو پیج 11 کو غور سے دیکھیے۔ خود پرستی کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، یعنی شرک تب ہوگا جب انسان اپنی زندگی سے خدا کو بے دخل کر دے، وہ کہے کہ میری مرضی چلے گی۔ ادھر ذرا توجہ کیجیے، ایک بندہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا ہے، وہ میرا خالق ہے اور میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، اور اس سے زنا ہو جاتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک بندہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ سود حرام ہے، لیکن وہ سود میں ملوث ہو جاتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کون ہوتے ہیں ہمارے معاشی فیصلے کرنے والے، یہ تو IMF کرے گا، ورلڈ بینک کرے گا، یا فلاں ادارہ کرے گا، اور ہم اس کو ماننے کے پابند ہوں گے چاہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے خلاف ہی ہوں، تو یہ بدترین شرک ہے، اور یہ خود پرستی والا شرک ہے، خود پرستی والا شرک ہے۔ شرک کی ایک اور شکل بھی اس کے اندر آتی ہے،
وہ اگلے پوائنٹس کے اندر میں اس کو واضح کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو شرک ہے اس کو آپ جو بھی نام دے لیں، چاہے آپ اس کو لبرلزم کا لیبل دے لیں، چاہے ماڈرنزم کا دے لیں، چاہے پوسٹ ماڈرنزم کا دے لیں، چاہے آپ اس کو ہیومنزم کا نام دے لیں، چاہے آپ اس کو ہیومن رائٹس کا نام دے لیں، اگر تو وہ اس حد تک ہے کہ جو اسلام کے مطابق ہے کہ ہر انسان کو زندگی کا حق ہے، بولنے کا حق ہے، چلنے پھرنے کا حق ہے، لیکن ایک پوری تھیوری بنا دینا کہ ہر انسان کو ہر فیصلہ کرنے کا حق ہے، چاہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہو، اور چاہے وہ قرآنی آیات کے خلاف ہو، اور چاہے وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے خلاف ہو، تو یہ تو صریح طور پر اپنے آپ کو بت بنانے والی بات ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے شرک کی اس قسم کی تردید کیسے کی ہے، وہ انسان پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ تردید کے جو دلائل ہیں، پیج 11 نیچے دیکھیے، تردید کے جو دلائل ہیں اس میں سب سے پہلے قرآن و حدیث یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی تخلیق پہ غور کرنا چاہیے، کیا وہ اپنی مرضی سے بنا ہے؟ ایک اس عورت میں جس نے بدکاری کا اڈا کھولا ہوا ہے اور وہ اپنے جسم کو بیچ رہی ہے، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، وہ کبیرہ گناہ کر رہی ہے۔ اور وہ عورت جو کراچی کے چوک اور چوراہے میں پوری دنیا کے سامنے کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تم کون ہوتے ہو پابندی لگانے والے، وہ خود پرستی کے اندر مبتلا ہے اور اس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اور وہ بدترین شرک کے اندر مبتلا ہے۔ قرآن مجید اس سے سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہے، کیا انسانوں نے اپنا جسم اپنی مرضی سے واقعی بنایا ہے؟ یہ آیات میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو دل پہ اتاریں، بہت خوبصورت آیات۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ بھلا دیکھو تو صحیح، جو رحم مادر کے اندر پانی کے قطرے ٹپکائے جاتے ہیں، کیا تم ان کو بناتے ہو یا ہم ان کو بناتے ہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ کیا یہ کسی میٹیریل کے بغیر خود پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کر رہے تھے؟ پانی کی وہ بوند جس میں لاکھوں کے حساب سے کیسے کیسے اللہ رب العزت نے جرثومے رکھے ہوئے تھے، اور ان میں سے کسی ہر ایک کے اندر پوٹینشلی انسان بننے کی صلاحیت بھی موجود تھی۔ سب کو ختم کر کے کس نے ان کو رحم مادر تک سفر کا طریقہ بتایا تھا؟ ماں کے رحم کے ساتھ کس نے اس کو چپکایا تھا؟ زندگی کے آثار اس کے اندر کس نے پیدا کیے تھے؟ تین اندھیروں کے اندر اس کی بنتر بناوٹ، سجاوٹ اور شکل کو کس نے فائنل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ یوں بھی کہتے ہیں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ۔ انسان ہمارے سامنے باتیں کرتے ہیں، یہ بھول ہی گیا ہے کہ پیدا کیسے ہوا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کرم والے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا ہوا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تیرے را میٹیریل کو پیدا کیا، فسواک، پھر اس کی نوک پلک کو سنوارا، فعدلک، پھر تجھے بیلنس کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس تصویر میں چاہا تجھے فائنل کر کے بنا دیا۔ اس رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکہ دیا ہوا ہے؟ نہ ہم اپنی مرضی سے بنے ہیں، نہ اس کائنات میں آئے ہیں، نہ ماں باپ کا انتخاب ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے، نہ اپنی رنگت کا انتخاب ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے، نہ اپنی نسل کا انتخاب ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے، نہ جائے پیدائش کا انتخاب ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ سب اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، تخلیق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ انسان سے یہ کہتے ہیں، اگر تم اپنی مرضی کے اتنے ہی مالک ہو تو انسان کو اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے کہ تم اپنی عمر کے مرحلوں کے اندر تو غور کیا کرو،
بچپن سے لڑکپن میں گئے، لڑکپن سے جوانی میں، جوانی سے ادھیڑ عمر میں، ادھیڑ عمر سے تم بڑھاپے میں گئے، اور کیسے تم بے بسی کے عالم سے نکلے اور جوانیوں کو چھوتے ہوئے پھر بے بسی کے عالم میں واپس پہنچ گئے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو الٹا پٹخا کے رکھ دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کو عقل کیوں نہیں آتی ہے، سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ مرضی کہاں ہے تمہاری؟ انسان اپنی مرضی سے کیا جوان ہوتا ہے؟ کیا انسان بڑھاپا اپنی مرضی سے بڑھاپے کے فیصلے کرتا ہے؟ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ انسان سے ایک اور سوال کرتے ہیں، اچھا تم اپنی مرضی کے اتنے ہی مالک ہو تو جب تمہارے اپنے پیارے تمہاری اپنی آنکھوں کے سامنے جدا ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو نہ جانے دیا کرو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ ایسے کیوں نہیں ہوتا جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم سب دیکھ رہے ہوتے ہو؟ اگر تمہارے اوپر کسی اور کی مرضی نہیں ہے تو اسے واپس رکھ لیا کرو۔ ایک مقام پہ اللہ نے یہ بھی کہا فَادْرَؤْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، اپنی موت کو ٹال کے دکھاؤ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو۔ چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ انسان سے یہ بھی سوال کرتا ہے کہ اس کائنات کے اوپر کس کی مرضی چلتی ہے؟ آج بھی کبھی زمین کے جھٹکے اور کبھی سمندر کے سونامی اور کبھی آسمان سے بے بہا بارشیں انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ تیری اوقات کیا ہے، اور تو کس طرح سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خود سارے فیصلے کروں گا، وہ بھی جو اللہ کے حکموں سے ٹکراتے ہوں۔ آگے بڑھیے، آخری پوائنٹس کی طرف بڑھتے ہیں۔ چھٹی قسم کا شرک خصوصاً جو مذہبی لوگوں میں اہل کتاب کے ہاں نمایاں رہا، وہ تثلیث اور حلول کا شرک ہے۔ تثلیث جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، تین میں ایک، اکانی میں ثلاثہ ہیں، عیسیٰ، رب، روح القدس مل کر ایک رب بنتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کائنات کے اندر حلول کر چکی ہے، یہ بھی شرک کی ایک بدترین شکل ہے۔ خصوصاً بعض مذہبی لوگوں میں یہ شرک قدیم دور کے اندر بھی رہا ہے اور آج کے دور کے اندر بھی موجود ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، انسان بہت عجیب ہے، جب نبیوں کو نہ ماننے پہ آیا تو جناب عیسیٰ کے لیے سولی کے پھندے کا انتظام کر دیا، اور جب غلو پہ آیا تو جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اس کے رویوں میں بڑا تضاد بھی پایا جاتا ہے اور حیران کن قسم کے اس کے رویوں میں تناقضات پائے جاتے ہیں۔ تو عیسائیوں کے مختلف عقیدے تھے، ان میں سے کچھ فرقے وہ تھے جو کہتے تھے جناب مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ فرقے وہ تھے جناب مسیح خود ہی اللہ ہیں اور اللہ اس دور میں جناب مسیح کے روپ میں آ گیا ہے، اور کچھ وہ تھے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہستی نہیں ہے، تین ہستیاں مل کے اللہ کی ذات بنتی ہے۔ ان میں سے خصوصاً وحدت الوجود کا نظریہ اور حلول کا نظریہ جو ہمارے ہاں بھی اسلامی تاریخ میں بڑا پنپتا رہا اور آج بھی باقاعدہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ وحدت الوجود کا نظریہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر ہی گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے حلول کیا ہوا ہے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کریم اپنی ذات صفات کے ساتھ جیسے اس کی شان کے لائق ہے عرش کے اوپر مستوی ہے، بائن من خلقہ، اپنی مخلوق سے جدا ایک عظیم ہستی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، باقی ساری کائنات اس کی محکوم ہے اور اس کے علم میں ہے۔ ساتواں گمراہی کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ جن مذہبی لوگوں کو تقدس کا ایک درجہ مل جائے، ان کی ہر بات کو حرف آخر سمجھ لینا، احبار پرستی، اور اس میں بھی دو قسم کی کیٹیگریز ہیں۔ علماء کو
اس لیول کے اوپر پہنچا دینا کہ ان کو اتھارٹی ہے حلال اور حرام کرنے کی، چاہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا پھر اپنے پیروں کو، صوفیوں کو، درویشوں کو، ان لوگوں کو جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کو یہ سٹیٹس دے دینا کہ ان کے پاس بھی اتھارٹی ہے حلال و حرام کی. یہ دونوں ہی شرک کی بدترین شکلیں عیسائیوں کے ہاں موجود رہی ہیں. جناب عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، تو جناب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہم نے تو کبھی ان کی پوجا نہیں کی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں تھی، جس چیز کو وہ حلال کہتے تم اسی کو حلال کہتے، جس کو وہ حرام کہتے تم اس کو حرام کہتے. دیکھیں ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ آپ ایک عالم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، تو اب آپ عالم کو صرف اس حکم کے لیے ایک سورس کے طور پہ تسلیم کر رہے کہ حکم کیا ہے، اس کو آپ اتھارٹی نہیں دے رہے کہ وہ حلال و حرام کے فیصلے کرے. جب کسی عالم کو یا درویش کو یا پیر کو یا صوفی کو بندہ یہ لیول دے دے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو بھی کہتے ہیں میرے لیے فائنل اتھارٹی یہی ہے، جو یہ کہے گا میں اس کو عرف آخر سمجھوں گا، تو اس نے اس کو رب بنا لیا ہے. اور اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں اسی عیسائیوں کے اسی شرک کا بیان ہوا ہے، اور جامع ترمذی میں جناب عدی والی حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے. یہاں پہ ایک سوال ہے آپ سے کہ جب مذہبی طبقے کو یہ اتھارٹی دینا جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں سے بے نیاز ہو کے ایسے فیصلے کرے کہ وہ چاہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں سے ٹکراتے ہیں اور ہم اس کو آنکھیں بند کر کے مان لیں، تو کیا دنیا دار طبقے کو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو یا دنیا کے کسی UN کو کیا ایک مسلمان یہ اتھارٹی دے سکتا ہے کہ وہ ویسے بھی فیصلے کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف ہے اور ہم ان کو بھی ماننے کے وہ بند ہو جائیں؟ یہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اور اس وقت شعوری اعلیٰ شعوری طور پر ہم ایک ایسی سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں ہمارے شعور اتنے گہنا گئے ہیں کہ بعض وہ فیصلے جو بالکل خلاف شریعت ہوتے ہیں ان کو بھی ہم منو ان تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں بین الاقوامی ادارے سے آ رہے ہیں. اب ان کو ماننے کی بھی دو صورتیں ہیں. اگر تو ہم کسی مالی مفاد کی وجہ سے مان جاتے ہیں، پریشر میں آ کے مان جاتے ہیں، مجبوری میں آ کے مان جاتے ہیں، یا کمزوری کی وجہ سے مان جاتے ہیں اور ہمارا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے اور ہم نے اس کو مجبوراً تسلیم کر لیا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے. ایسے ہی جیسے انفرادی زندگی میں انسان سمجھتا ہے کہ زنا غلط ہے لیکن اسے ہو گیا، تو پھر وہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن اگر بندہ یہ سمجھے کہ واقعتاً ہی آج انہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ان کے فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے سے بھی بہتر ہو گئے ہیں، تو پھر یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، پھر یہ شرک ہے، اور واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بغاوت کی کیٹیگری میں آ جائے گا. اور اس میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہم بہت ساری گمراہیوں کے اندر اور بہت سارے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کی میں عموماً مثال دیتا ہوتا ہوں، اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، صرف میں اشارہ ہی کروں گا. انسان نے اس وقت جو ہیومنزم اور لبرلزم کے حوالے سے جو تصورات بنائے ہیں، ان میں سے ایک تصور اس حد تک بھی ہے کہ جنڈر کا فیصلہ اور میری جنس کا فیصلہ یہ بھی اللہ نہیں کرے گا، یہ میں کروں گا. دیکھیں کچھ وہ لوگ ہیں جس طرح کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں اور آنکھوں سے محروم ہیں، ان کو ہم نابینا کہتے ہیں، لیکن وہ کوئی تیسری نسل نہیں ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو ٹانگوں سے معذور پیدا ہوئے ہیں، ان کو ہم لنگڑا کہہ لیتے ہیں، معذور ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جن کے جنسی اعضاء کے اندر کوئی فالٹ ہے، تو وہ قابل رحم بھی ہیں، ہمدردیوں کے لائق بھی ہیں، اور ان کو شریعت نے ایک مقام بھی دیا ہے، احترام بھی دیا ہے، ان کے مستقل احکام بھی ہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو فزیکلی فٹ ہے، آرگنز اس کے پورے ہیں، جنسی اعضاء اس کو اللہ نے مرد کے دیے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں عورت بن کے رہنا چاہتا ہوں.
اب اگر وہ زنانہ پن اختیار کرتا ہے اپنے نفس کے غلبے کی وجہ سے تو وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے اور قابل لعنت کام کر رہا ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے غلط بنا دیا، اللہ کا جو بھی فیصلہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ مجھے مرد تسلیم کیا جائے اور یہ میرا ہیومن رائٹ ہے، تو پھر وہ شرک کر رہا ہے اور خود پرستی کا بدترین شرک کر رہا ہے اور اللہ کی بغاوت کر رہا ہے. وہ پھر کبیرہ گناہ نہیں کر رہا، وہ شرک اور کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. آخری پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں ہم، اور یہ پوائنٹ تو بہت اہم تھا لیکن ہم بس خلاصہ ہی آپ کے سامنے رکھیں گے. 8ویں نمبر پہ انبیاء، صالحین، اولیاء کی شان میں غلو شرک کا ایک بنیادی سبب رہا ہے. انبیاء کی شان کو بڑھا کے ان میں خدائی اختیارات کو تقسیم سمجھنا، صالحین اور اولیاء کے بارے میں اس طرح کا رویہ اپنانا، یہ شرک یہود میں بھی رہا، نصارہ میں بھی رہا اور مشرکین عرب کے اندر بھی رہا ہے. ادھر توجہ کیجیے گا. اس شرک نے پھر مختلف روپ دھارے ہیں. بت پرستی کی بنیادی وجہ بھی یہی قسم شرک کی رہی ہے. جناب نوح علیہ السلام کے عہد میں جب بت پرستی کا آغاز ہوا ہے تو یہاں سے آغاز نہیں ہوا، جناب نوح سے بھی پہلے جب آغاز ہوا جناب ادریس علیہ السلام کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہی تھے ود، یغوث، یعوق، سواع اور نصر، 5 بہت نیک بزرگ تھے. یہ جناب آدم علیہ السلام کی پوتوں میں سے یا ان کی نسل میں سے بہت نیک اور صالح لوگ تھے. جب یہ لوگ وفات پا گئے تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کے جانے کے بعد ہمیں عبادت میں وہ لذت نہیں آتی جو ان کے ہوتے ہوئے اور ان کی کمپنی میں آتی تھی. تو شیطان نے کہا انسانی روپ میں آ کے یا جیسے بھی آ کے کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں. چونکہ یہ نیک لوگ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، تم ان کی شکلوں کے مجسمے بناؤ اور جب عبادت کرنے لگو تو ان کو اپنے پاس رکھ لیا کرو اور یہ تصور کیا کرو کہ وہ بھی آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو تمہیں اللہ کی عبادت میں لذت آئے گی. اور یہ صحیح بخاری میں ہے. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے سب سے عظیم مفسر بیان کرتے ہیں سورہ نوح کی ان آیات کی تفسیر میں جہاں ود، یغوث، یعوق، سواع اور نصر کا تذکرہ ہے کہ جب یہ لوگ ایک نسل گئی پھر اگلی نسل، یعنی کتنی نسلیں اسی پہ رہیں کہ انہوں نے بزرگوں کے مجسمے پاس رکھے، عبادت اللہ کی کرتے رہے. فلما تنسی العلم، جب علماء دنیا سے اٹھ گئے اور علم بھول گیا تو آہستہ آہستہ اگلی نسلوں نے پھر انہی بتوں کو پوجنا شروع کر دیا. تو بت پرستی کا آغاز بھی حقیقت میں اولیاء پرستی سے ہوا ہے، انبیاء پرستی سے ہوا ہے اور صالحین پرستی سے ہوا ہے. یہی شکل بت پرستی کی جب عیسائیوں کے ہاں پہنچی تو نبی علیہ السلام کے عہد مبارک سے پہلے اور آپ کے عہد مبارک کے اندر بھی انہوں نے بت بنا کے پوجا تھا. مشرکین نے اور نصارہ نے، عیسائیوں نے ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا. اور نبی علیہ السلام بہت بے چین رہتے تھے شرک کی اس شکل کے بارے میں. آپ خاص طور پہ ڈرتے رہتے تھے کہیں میرے وجود کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے. یہ آپ حدیث دیکھیے پیج نمبر 12 پہ، صحیح بخاری 427. ماں جی ام حبیبہ، ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب سے روایت ہے کیونکہ ہماری یہی مائیں نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کے پاس تھیں. تو یہ سب بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے مسلسل یہ کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. آپ کے کزن ہیں جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا کے بیٹے، یہ بھی وفات کے وقت آپ کے قریب تھے. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت آپ کے قریب تھیں. صحیح بخاری 435 436 میں یہ بھی
روایت بیان کر رہے ہیں، جناب جندب کہتے ہیں کہ میں 5 دن پہلے آپ کی وفات سے پہلے آپ کے پاس گیا اور آپ نے چادر مبارک اوپر لی ہوئی تھی چہرہ انور پہ، اور جب بھی چادر پیچھے کرتے تھے تو آپ یہی کہتے تھے یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1330 میں ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو 4 دیواری میں رکھا گیا، اور آپ اللہ سے دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ میری قبر کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہونے دینا۔ صحیح مسلم 969 سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شرک کی اس شکل کا بھی خاتمہ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک کمپین دے کے روانہ کیا کہ جو بھی آپ کو اونچی قبر نظر آئے اس کو باقی قبروں کے آپ برابر کر دینا، اور اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے قبر کو پختہ کرنے سے روک دیا، قبر کے اوپر لکھنے سے روک دیا۔ اور میرے والد گرامی رحمہ اللہ مولانا یوسف رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اللہ کے نبی کے ہر حکم کے اندر بہت حکمت ہوتی ہے، میں نے اپنی زندگی میں کچی قبر کو پوجتے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب آپ قبر کو پختہ کرتے ہیں، اس کے اوپر قبہ بناتے ہیں، اس کے اوپر ایک خاص تقدس کا ماحول بناتے ہیں، تو پھر انسانوں کے ذہنوں کے اندر گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو شرک کے ذرائع کو بھی نبی علیہ السلام نے مکمل طور پہ ختم کر دیا۔ یہ بڑا عجیب واقعہ آتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اس بارے میں کتنا حساس تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ہرمز کا علاقہ فتح ہوا، تو جب علاقہ فتح ہوا تو جو بادشاہ کا ایک خاص تخت تھا اس کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا، تو اس کی ملکیت میں سے جو چیزیں برآمد ہوئیں ان میں ایک ایسا باکس تھا جس کے اندر ایک بڑی ہی مقدس شخصیت کا وجود تھا، اور ان کے مطابق وہ حضرت دانیال علیہ السلام تھے، ان کے تصور کے مطابق۔ تو جب قحط ہو جاتا تھا تو وہ اس باکس کو، اس مبارک شخصیت کے وجود کو باہر نکالتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ پھر بارش ہو جاتی۔ تو اس علاقے کے جو فاتحین تھے جناب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ، ان کے لیے بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ تھا کہ ہم اس کو کیسے ڈیل کریں، کہ شرک کا ایک ذریعہ بھی ہے اور ہستی بھی بہت مقدس ہیں، اور ان کے تصور کے مطابق کوئی شاید اللہ کے نبی ہیں یا نبیوں کی اولاد میں سے ہیں یا اللہ کے ولی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت کیا تھی، باقی تو ان کے تصورات تھے۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا کریں باقاعدہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ تم دن کی روشنی میں 12 قبریں کھود دو، 12 برابر میں کھدائی کر دو، اور 12 قبروں کی کھدائی جب مکمل ہو جائے تو رات کے اندھیرے میں ان میں سے کسی ایک قبر کے اندر ان بزرگوں کے جو نبی ہیں یا ولی ہے ان کے مجسمے کو دفن کر دو، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ رہے کہ ان کی قبر کون سی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ہماری پوری انسانی تاریخ کو دیکھیں تو کسی نبی کی قبر کا ہمیں یقینی طور پہ کچھ نہیں پتا، سوائے نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے 4 دیواری کے اندر محفوظ کر دیا، اور اس تک پہنچنا بھی اللہ تعالیٰ نے مشکل بنا دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء، صالحین اور نیک لوگوں کی قبریں شرک کا ذریعہ نہ بن سکیں۔ مورخین نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ میں پہلی 3 صدیوں کے اندر، کیونکہ جو پہلی تھیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ختم کروا دی، صحابہ نے اپنے عہد میں کوئی ایسا مزار بننے نہیں دیا، تو پہلی 3 صدیوں میں ہماری اسلامی تاریخ میں کوئی مزار آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پہلی 3 صدیاں جب گزرتی ہیں تو 286 ہجری کے اندر سب سے پہلا جو مزار بنا وہ ایک عیسائی عورت کے بیٹے کا تھا۔ اس عیسائی عورت کا مسلمانوں کے ایک خلیفے کے ساتھ نکاح ہوا، اس نے نکاح میں آ گئی، اس کا بیٹا فوت ہوا،
اس نے کہا میں اپنے بیٹے کی یادگار بنانا چاہتی ہوں. اس کے کہنے پہ اس نے یادگار بنا دی، اور وہ بعض تحقیقات کے مطابق پہلا مزار تھا جو اسلامی تاریخ میں وجود کے اندر آیا. کافی وقت بیت چکا ہے. 9واں اور 10واں پوائنٹ صرف اشارہ ہی سن لیجئے. منافقین کا شرک یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی اپنے فیصلے یہودیوں کی عدالتوں سے کرواتے تھے. اور ان سے کروانے کی وجہ کیا تھی؟ ان سے کروانے کی 2 وجہ تھیں. ایک یہ وجہ تھی کہ وہاں رشوت چل جاتی تھی، اور ایک یہ وجہ تھی کہ جہاں ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فیصلہ اپنے مفاد کے خلاف نظر آتا تھا اور ان کو لگتا تھا کہ ان کا قانون ہمارے حق میں جائے گا، تو ان کے پاس چلے جاتے تھے. اور اس شرک کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر 60 اور 61 کے اندر بیان کیا. اور اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء 115 اور 116 میں شرک کی عظیم ترین آیت بھی اتاری. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، پیغمبر کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد بھی جو اس کی جان بوجھ کے مخالفت کرتا ہے اور اہل ایمان کے علاوہ کوئی اور راستہ اپناتا ہے، ہم جدھر اس کا رخ ہوتا ہے اس کو پھیر دیتے ہیں، جہنم میں داخل کرتے ہیں. برا ٹھکانہ ہے. بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرتا اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اس کے علاوہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے. اور شرک کی اس شکل کو شاید آج کے دور میں ہم سیکولرزم کا نام دیتے ہیں، کہ ہم ایک مخصوص حصے کے اندر تو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مانیں گے، لیکن فلاں سیٹ اپ میں اور فلاں سیٹ اپ میں ہم اپنے فیصلے خود کریں گے یا اپنے قوانین خود بنائیں گے. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ایک ہے قوانین کی تشریح، اور ایک ہے وہ قوانین جس میں اللہ اور اللہ کے رسول خاموش ہیں، وہ انسان جو چاہے بنائے. اور ایک ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قوانین کی مخالفت کرنا نفس کے غلبے کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، اور یہ تسلیم کرنا کہ فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہی ٹھیک ہے لیکن ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. یہ شرک نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ایکسپائر ہو گیا ہے، آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے، جدید تقاضے ہیں، اب چاہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت بھی ہو رہی ہو، ہمیں نئے سرے سے اپنے قانون بنانے چاہیے اور دین کا ریاست سے تعلق بالکل ختم کر دینا چاہیے. یہ والی جو شکل ہے یہ تو واضح طور پہ شرک کی کیٹیگری میں آتی ہے. قیامت سے پہلے نبی علیہ السلام نے خبردار کیا تھا کہ دوبارہ بت پرستی کا آغاز ہو جائے گا، اور حتیٰ کہ وہ بت جو ذوالخلصہ والے بت تھے، آپ نے کہا کہ وہ بھی دوبارہ وجود میں آ جائیں گے. اور یہ ایک عجیب معاملہ ہے شرک کا کہ شیطان اس کی ہر دور میں ہر طریقے سے حفاظت کر کے رہتا ہے. حتیٰ کہ مشرکین عرب جو بت پوجتے تھے، امام ابن کثیر نے تاریخی روایات لکھی ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، کہ یہ قوم نوح والے ہی تھے. اور جب سیلاب آیا تو اس نے کہیں چھپا دیے اور دوبارہ ان کو ان کے سامنے انہی بتوں کو رکھ دیا. اور نبی علیہ السلام کی حدیث بہت ہی حیران کرتی ہے. یہ پیج نمبر 14 پہ دیکھیں. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دوس قبیلے کی عورتوں کے ران ذی الخلصہ بت کے اوپر حرکت نہیں کرنے لگیں گے. وہی بت جس کی یہ دور جاہلیت کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، اور حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ دن رات اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک پھر وہ ایک دور نہ آ جائے کہ لات اور عزیٰ کی پوجا کی جانے لگے گی. صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میرا تو خیال تھا کہ دین غالب آ گیا، اب تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. نہیں، آپ نے پھر نہیں، ایسے ہوگا، پھر ایسے ہوگا. تو شرک کے مسئلے کو انسان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کو معمولی بتانے کے لیے آج کے انسان نے یہ گمراہی رکھی ہوئی ہے کہ یہ شرک تو ختم ہو گیا، اب کون شرک کرتا ہے. شرک ہی ہر دور کا برننگ ایشو رہا ہے، اور اس دور کا بھی بنیادی مسئلہ رہا ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کا ٹائٹل رکھا ہے لا الہ الا اللہ. اس کے اوپر محنت کرنا
اس سے حفاظت کی دعائیں کرنا یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا الہ الا اللہ کی خاطر یہاں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور خصوصی طور پہ ہم دعا گو ہیں اپنے بزرگ اور بہت ہی قابل احترام شخصیت ریحان صاحب کے لیے، انہوں نے ہمیں توجہ دلائی، اور اسی طرح سے ہمارے پیارے عثمان بھائی، انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے ماشاءاللہ مینج کیا، بلال بھائی ہمارے میزبان، اور اب سب لوگ، ہم سب یقیناً اللہ کی توفیق سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارے اس جمع ہونے کو اللہ خیر والا بنا دے، برکت والا بنا دے، اس کو غلوب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے، یعنی اس غلوب کے اندر ہمیں مبتلا نہیں ہونا کہ فلاں فلاں حکمران یہ شرک کر ہے تو وہ کافر ہو گیا ہے۔ یہ ہمارا منہج اور طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی تفصیل ہے کہ وہ اگر تو کر رہے ہیں مجبور ہو کے معاشی مفادات کی وجہ سے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک عام بندے سے زنا ہو رہا ہے یا ایک عام بندے سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اگر عقیدہ یہ ہو جائے کہ دین ویسے ایکسپائر ہو گیا ہے اور اب ہمیں رہنمائی کہیں اور سے لینی چاہیے، تو پھر وہ شرک ہے۔ اور چونکہ ہم اس تفصیل کو جانتے نہیں، اس لیے کسی بھی مسلمان کے بارے میں فوری طور پہ یہ فیصلہ کر دینا کہ نعوذ باللہ یہ اس کیٹیگری میں جیسے بعض لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کافر کی مشین چلا دینا، یہ ہمارا منہج اور طریقہ کار نہیں ہے، یہ بلکہ بہت ہی خطرناک قسم کی ایک چیز ہے جس سے ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور امت کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ ہمارا کام دعوت ہے اور اصلاح ہے، اور اللہ کے نبی اسلام کے منہج اور طریقے کے اوپر لا الہ الا اللہ کی تفہیم اور تشریح ہے۔ باقی فیصلے اللہ کی عدالت میں ہیں، لیکن تصورات ہمارے واضح اور کلیئر ہونے چاہیے اور عقائد کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنت اور کاوش قبول فرما لے۔